الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان معوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ مسلمان ہوں۔ حالت اسلام میں دنیا سے جائیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے لفظی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے مناظرے، بڑی بڑی باتیں لوگ کر لیتے ہیں۔ اگر ان سے یہ بیسک ایک سوال پوچھ لیا جائے کہ لفظ مسلمان کا معنی کیا ہے تو یہ نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ ابھی بھی میں پوچھ لوں کہ لفظ مسلمان کا معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے، تو الا ماشاءاللہ کسی ایک کو پتہ ہوگا تو ہوگا، ورنہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ تو جب مسلمان کو ہی نہیں پتہ کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، پھر وہ مسلمان بنے گا کیسے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنی گردن کو جھکا دینا، جو خدا کی رضا میں اور خدا کی اطاعت و اتباع کے اندر اپنے آپ کی گردن کو جھکا دے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اسلام سلامتی والا دین ہے، اور سلامتی اور امن میں وہی شخص آ جاتا ہے جو اپنے آپ کو بارگاہ خدا بندی میں جھکا دیتا ہے، اپنی گردن کو دے دینا، گردن کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے نہ جھکائے پھر کہے میں مسلمان ہوں، تو غور تو کرنا چاہیے۔ وہ کہتا تو ہے، لیبل تو لگایا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی 2 نمبر کمپنیاں بنتی ہیں نا تو وہ 1 نمبر کا نام لگا کے گزارا کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ اوریجنل نہیں، یہ کاپی ہے۔ تو اوریجنل وہی مسلمان ہوگا جو اپنی گردن کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ آج کہت الرجال ہے
خالق کائنات یہ فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میرا وصال سب اللہ کے لیے ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج؟ وہ اللہ ماشاءاللہ لوگوں کے اندر خلوص ہوگا، اگر وہ صدقہ خیرات کرتے بھی ہیں تو 10 آدمیوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا ہے۔ اب پھر یہاں سے کام بڑھ گیا اخباروں میں تصاویر بنانے کے لیے، اور پھر یہاں سے بھی آگے بات چلی گئی، کرتے کچھ نہیں مگر ٹی وی کے اوپر آ جاتا ہے فلاں صاحب نے، فلاں ملک صاحب نے، فلاں خان صاحب نے، فلاں نواب صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ایم پی ایم این اے نے یہ کام کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ارے دین اسلام تو یہ کہتا ہے تم جو صدقہ کرو دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو دین تو کہتا ہے کہ صدقہ بھی کرو، اس کو راضی بھی کرو، پھر چھپنا ہے۔ اور ہم صدقہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر چھپنے کے لیے، چھپنے کے لیے نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ حکم یہ ہے کہ صدقہ کر کے کیا کرنا ہے؟ چھپنا ہے۔ قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے کہ صدقہ کر کے چھپنا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اخباروں میں چھپنا ہے، ٹی وی پہ آ کے اعلان کرنا ہے۔ اور عجیب صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم لوگ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے معاملات قبول نہیں ہوتے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں نا، ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام کی وہ بات نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہم جو لوگ کرتے ہیں خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں کوئی چیز بھی دین نہیں ہے، کوئی چیز بھی دین نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں نا، ہوتا کیا ہے کہ شادی کے اوپر جب دلہا والے آتے ہیں تو دلہن کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ عورتیں مردوں کے اوپر ہار پھینکتی ہیں، پھول پھینکتی ہیں۔ آج کل ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پھولوں کی رسم ہے، عورتوں کی مردوں کے اوپر پھول پھینکنا، یہ سب سے پہلے کس نے پھینکا؟ اور عالم یہ ہے جب کسی محلے میں فوت کی ہو جائے، سارے محلے کی عورتیں قطار در قطار جا رہی ہوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں جا رہی ہو، وہ کہتی ہیں آخری دفعہ منہ دیکھن ویندے پہ ہیں۔ بھائی تیرا پیو لگ دے، بھائی تیرا کون سا رشتہ ہے؟ جس طرح زندہ مرد کو غیر محرم کا دیکھنا حرام ہے، اس طرح مرد فوت ہو جائے تو عورت کو اسی طرح حرام ہے اس کا چہرہ دیکھنا۔ اور تو تسا کبڑی سونا سچی گال جو کیتی ہے، کیونکہ جنازے کو گھیر کے یہ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ دور و دراز تک مرنے والے شخص کو دیکھنے کے لیے عورتوں کی قطاریں جا رہی ہوتی ہیں۔ جی وہ ہمارا محلے دار تھا، فلاں تھا، اور ہم نے جا کے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ جس طرح زندگی میں غیر محرم کا عورت کے لیے چہرہ دیکھنا حرام ہے، مرد کا عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، اس طرح مرنے کے بعد بھی اسی طرح یہ قانون قائم رہتا ہے، عورت کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہٹ جاؤ، عورت ہے، کوئی چہرہ نہ دیکھے۔ اب تدفین ہو رہی ہے، رشتہ دار آگے ہو جائے، اچھی بات ہے، حکم بھی یہی ہے، بھائی کوئی چیز غیر کی نظر نہ پڑے۔ ارے بابا یہ جو تم اب مرنے کے بعد کر رہے ہو یہ تو زندگی میں بھی کرنا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ بولتے رہے نا، مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی۔ چلے کم از کم اپنی گھر کی عورتوں کو تو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی موت کی ہو گئی ہے تو جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، ایصال ثواب پڑھیں، جہاں جنازہ رکھا ہوئے سائڈ پہ بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں۔ لو کان مسلمن فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک، اگر مرنے والا مسلمان ہے تو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ غلامی آزاد کرنے کی صورت میں ہو، وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، وہ حج کی صورت میں ہو، مگر کوئی عورت کسی غیر محرم کا مرے ہوئے کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ جب مرے ہوئے کا نہیں دیکھ سکتی تو زندہ کا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ صرف ہم لوگ کل خانی پہ اور ان چیزوں پہ لگ گئے، حقیقت جو تھی دین اسلام کی اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آج مرنے کے بعد عورت کا چہرہ چھپایا جا رہا ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ ارے یہ تو زندگی میں تھا، اس وقت تو کسی نے توجہ نہیں کی۔ اور پھر ہماری شادیوں پہ عجیب حال ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث کی محفل ہو، محفل میلاد کی محفل ہو، تو بڑے بڑے مفتی برادریوں سے، خاندانوں سے نکل آتے ہیں، اور شادیوں کے اوپر کنجریاں ناچ رہی ہوں تو کوئی مفتی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں مر جاتے ہیں۔ نعت خوانی ہو، سما کی کوئی صورت ہو، رب رسول کا ذکر ہو، تو سب کہیں گے یار یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
اور یہ فتویٰ دینے والے کنجریوں کے رقص کے اوپر سارے نوٹ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت حاجی صاحب آپ کا دین کدھر جاتا ہے؟ آپ کا ایمان کدھر جاتا ہے؟ اس وقت جب بچے شرابیں پیتے ہیں، بے ہوش ہو کے کوئی ادھر مر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کا ایمان کہاں جاتا ہے؟ آپ کا اس وقت فتویٰ کہاں جاتا ہے؟ ذرا ہمت کرے نا، اس وقت فتویٰ دینے لگے پتا۔ اتنے منافق ہو گئے، اتنا طوفان بدتمیزی شروع کر دیا لوگوں نے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، ویڈیو بنانے والے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے جس کونے میں چلا جائے، جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ رشتہ دار ہے، وہ محرم ہے، کوئی خونی رشتہ ہے آپ لوگوں سے، کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سامنے بٹھا کے کہتے جی ویڈیو بنائے، وہ بھی غیر محرم ہے، اس کا آنا بھی حرام ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ فرشتے جو ویڈیو بنا رہے ہیں کندھوں میں بیٹھ کر، یہ کافی نہیں ہے؟ بات کو سمجھے ذرا، یہ باتیں ضروری ہیں۔ اگر یہ بے حیائی، بے شرمی اور اس کا طوفان نہ روکا گیا، آج دعائیں تو قبول ہوتی نہیں، پھر اور رہ کے کیا گیا ہے پیچھے۔ عزیزان محترم، عورتیں جو مردوں کے اوپر پھول پھینکتی ہیں، یہ گل پاشی کرتی ہیں، یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ رسم سب سے پہلے پھول پھینکنے والی شروع کہاں سے ہوئی؟ عورتوں کا مردوں کے اوپر پھول پھینکنا یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ذرا آپ تاریخ کو پڑھیں، امام واقدی کو پڑھیں، طبقات واقدی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مدائن کو فتح کیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے مستانے صحابہ ایک نہیں، دو نہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے، 10,000 محبوب کے صحابی ہیں، 10,000 محبوب کے صحابہ ہیں۔ اور جو مدائن کے عیسائی تھے بغیرت، جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا اس وقت، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مسلمان کو زیر کرنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، نوجوان عورتوں کو میک اپ کرا کے کھڑا کر دیا جائے، اور یہ جب یہ نوجوان مسلمان صحابہ گزرے، ان کے اوپر یہ پھول کی پتیاں پھینکے۔ اب مسلمان گزر رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور یہ کھڑے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص آگے تھے، سپہ سالار تھے، جرنیل تھے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ عورتیں ہاتھوں میں یہ پھول کی پتیاں لے کر، یہ پلیٹیں لے کے کھڑی ہیں، سمجھ گئے دشمن کی چال کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ چال آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ محبوب کے صحابی تھے، سمجھ گئے، گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو جاتے، زین کے اوپر، اور اعلان کرتے لوگوں اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھنا۔ تلاوت کلام مجید شروع کر دی، اور وہ عورتیں اس 10,000 صحابہ کے اوپر پھول پھینکتی رہیں۔ خدا کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے کسی کو دیکھا نہیں۔ وہ قافلہ جب گزر گیا، وہ پھولوں کی پتیاں پھینکنے والی عورتیں اپنے خاندان والوں کو کہتی ہیں بغیرتو، تم تو ہمیں بغیرتی پر لے آئے تھے، تم نے کہا ان پر پھول پھینکو، ارے یہ تو محمد عربی کے دیوانے ہیں، ان کی نظر میں ودھا کا حسن سما گیا ہے، یہ کسی غیر کو تکتے ہی نہیں ہے۔ یہ کسی اور کو تکتے نہیں۔ ارے آج جو انہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیا ہے، خدا کی قسم تم اپنا ایمان اپنے پاس رکھو، ہم ان کی وفائے مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتے اور ساری کلمہ پڑھنے لگ گئی ہیں۔ آخر سبب کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ چلے اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہمت کرے اور یہ بے حیائی کی یہ رسم عورتوں کی مردوں کے اوپر پھول پھینکنے والی چھڑوا دے اپنے خاندان میں، ایک برائی تو کم ہوتی ہے نا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو بندہ اٹھ کے میری سنت کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب 10 محرم آتا ہے، عورتوں کو ساتھ لے کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، اور عورتیں بھی بے پردہ، نقاب انہوں نے کیا ہوا نہیں ہوتا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی عورت بے پردہ قبرستان میں جائے تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ثواب یہ پوچھو جب وہ گھر سے چلتی ہے اس میں لعنت کتنی پڑتی ہے۔ رواج بنا لیا ہے، قبرستان میں جانے کے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مومنوں کی ماں ہے،
انہوں نے ہمیں کیا مینار نور دیا ہے، روشنی کا نور کیا عطا فرمایا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدسہ بنی، آپ تشریف لے جاتی تھیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ بنی، آپ تشریف لے جاتی تھی کیونکہ وہ ان کے والد تھے۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار بنی، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، پھر آپ نقاب کر کے، ہاتھوں پہ دستانے پہن کر، پاؤں پہ موزے پہن کر پردے کی حالت میں جایا کرتی۔ جب پوچھا گیا، فرمایا وہ میرے گھر والے ہیں اور یہ میرے والد ہیں، یہ مومن ہے، مومن کی نظر مٹی سے تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت جاتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ جائے، پردے کی حالت میں جائے تاکہ موت یاد رکھے، پہلے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علماء نے منع کیا، یاد رکھیں۔ اور پھر ہم لوگ تو جاتے نہیں اکیلے، 10 مرہ میں لے کے جانا، جی دعا ہوگی، دعا نہیں ہوگی۔ جب لعنت ہی پڑھنی ہے وہاں پہ جا کے تو دعا کیسی؟ یہ گندے رواج ختم۔ اور ظاہر سی بات ہے کچھ علماء کا بھی قصور ہے کہ وہ بھی نہیں بتاتے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی تو سبحان اللہ ہے، جو حق کی بات کرے۔ ایک تو مولوی صاحب کی تنخواہ 3000 ہوتی ہے اور پھر اگلے جمعے سے ہی چھٹی کرو، تو سچی گال کر چھوڑی۔ عزیزان محترم، آج اس زمانے کے اندر جب بے حیائی کی رسمیں ہوں، بے شرمی کی رسمیں ہوں، یقین فرماؤ جو آواز کو بلند کرتا ہے وہ مرد جری ہوتا ہے۔ اور کہت الرجال ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی جاتی ہے، پردہ کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، پردے کی حالت میں بیٹھ کے پوچھتی ہے، اے وقت کے امام، اے امام احمد بن حنبل، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمان لگے بی بی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور یہ بتائیں، رات کو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر شمع ہوتی ہیں، لالٹین ہوتے ہیں، اور میں اس شمع کی روشنی پر سوت کاٹتی ہوں، کیا وہ سوت کاٹنا میرے لیے جائز ہے؟ اب یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب سنا چونک گئے، فرمانے لگے بی بی بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا اے امام احمد بن حنبل، جو سوال کرنے والا سائل ہوتا ہے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، جو مسئلہ ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ کہتے بی بی آج اس دور کے اندر کوئی اتنا احتیاط کرنے والا ہے، یقیناً کوئی اچھا خون ہے، اچھا خاندان ہے، یہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر جو تو فائز ہے اور ایسا سوال کرتی ہے بی بی، تو نے حیران کر دیا، یقیناً تیرا خاندان اعلیٰ ہے، تیری تربیت اچھی ہے، تیرا خون اچھا ہے، تیری نسبت اچھی ہے، بتا تو صحیح کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت بشر حافی کی سگی ہمشیرہ ہوں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر کوئی مسئلہ اور پوچھتا اس کے لیے جائز تھا، آپ تقوی و طہارت کا خاندان ہے، آپ کے لیے ناجائز ہے، آپ احتیاط کیا کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج فتوے لے کے پھرتے ہیں، جی فلاں نے بیمہ پالیسی کے بارے میں فتویٰ دیا۔ میں نے کہا تم فتوے لے کے پھرتے ہو، تقوی بھی دیکھا کرو۔ فتویٰ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ہے، عبادت میں ذوق نہیں ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا نوجوان تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، غیر محرم کو تکتا رہے، اللہ لذت عبادت اس سے چھین لیتا ہے۔ عبادت کی لذت تب آتی ہے جب غیروں کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، یا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے، یا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ آپ یقین فرمائیں، آپ تاریخ کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کیا کریں، آپ کو پتہ چلے جب محمد بن قاسم آئے، اور یہ عرب سے آئے تھے، عربی بولتے تھے، اجمی نہیں تھے، لیکن سندھ میں آئے، ملتان تک بھی پہنچے ہیں وہ۔ تو راجہ دہر جب آئے تو ایک بابا تھا جس علاقے میں، انہوں نے محمد بن قاسم آئے تو ایک بابا تھا، اس نے کہا کہ راجہ دہر کے پاس بڑی فوج ہے، اور محمد بن قاسم تو پریشان لگتا ہے، خیر تو ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا ظاہر سی بات ہے، ابھی میری عمر 16 17 18، یہ 2-3 مختلف باتیں ہیں، میں نوجوان ہوں، ینگ جنریشن میں سے ہوں، لیکن میں ایک بچی نے آواز دی تھی تو میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اتنا دور سے چل کے آیا ہوں۔ وہ غیرت مند حاکم، وہ اپنی بچیوں کی آواز پہ لبیک کہنے والے وہ حاکم وقت محمد بن قاسم نے کہا ظاہر سی بات ہے میں نوجوان ہوں، میرا تجربہ کم ہے، راجہ دہر جو ہے اس کے پاس فوج بھی زیادہ ہے، وہ مکار بھی ہے، وہ لالچی بھی ہے، وہ سیاست دان بھی ہے،
وہ اپنی چالیں کھیلے گا، اس لیے پریشان ہوں۔ 3 دن جب گزرے، پھر وہ بابا جب ملتا ہے محمد بن قاسم سے پوچھتا ہے آج خوش خوش نظر آئے، خیر تو ہے؟ اب جو انہوں نے جواب دیا یہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل۔ انہوں نے کہا ہم نے پتہ کرایا ہے، پتہ چلا ہے وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اور ایسا آدمی بزدل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، وہ طبعی طور پہ کمزور ہوتا ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے وہ بد باطن ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، اور غیروں کو تکتا رہتا ہے، اور جناب والا وہ جو عورتیں ہیں ان کا رسیہ ہے، تو میں نے کہا خدا کی قسم یہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ دین اسلام غالب کرنے کے لیے نظروں کا با حیا ہونا پہلی شرط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک جنگ کے اندر جاتے ہیں لڑائی کے لیے، روم کے جو ہے نا فوج ہوتی ہے، سارے عیسائی ہوتے ہیں۔ اب 1000 آدمی ایک طرف، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی ایک طرف، یہ اکیلے جنگ کر رہے ہیں، ادھر سے 1000 کافر، 1000 مشرک، ادھر میرے نبی کا ایک صحابی، 1000 کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے، اور آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب گرفتار ہوتے ہیں تو روم کے بادشاہ کے پاس آپ کو لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے کہا نوجوان اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، تیرے چہرے پہ انوار کی بارش کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً یہ دین اسلام کا نور تھا، یقیناً یہ محبت رسول کا نور تھا، یقیناً یہ صحابیت کا نور تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ بادشاہ کہتا ہے سنو، نوجوان کی 3 مجبوریاں ہوتی ہیں، یا تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یا عہدے کی ضرورت ہوتی ہے، یا عورتوں کا رسیہ ہوتا ہے۔ بتا اگر تجھے پیسے کی ضرورت ہے اتنا پیسہ دوں گا، ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا اوے مردود، اگر پیسے کی ضرورت ہوتی تو ہم در مصطفیٰ پہ کیوں آتے؟ ہم سب کو چھوڑ کر در مصطفیٰ پہ آ گئے ہیں۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جلوہ والضحیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم زلف مصطفیٰ کے ایسے اسیر ہوئے ہیں کہ سب کچھ اپنے آقا کے دامن پہ نثار کر دیا ہے، پیسے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا عہدہ دیتا ہوں۔ فرمایا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ ارے جو تیرے در کا فقیر ہوتا ہے ساری دنیا کا امیر ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھی وہاں ایک بے غیرت وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور والا پھر تو تیسری شرط رہتی ہے، آپ ایسا کریں اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ محبوب کا صحابی ہے، میری ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے، جیسے بے غیرتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس وزیر نے اسی طرح بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، گھر لے گیا اور اپنی بیٹی کو کہا میک اپ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جا، یہ نوجوان جب تجھے دیکھے گا حسن مصطفیٰ کو بھول جائے گا، یہ تجھے دیکھے گا لذت قرآن کو بھول جائے گا، یہ تجھے دیکھے گا لذت اسلام کو بھول جائے گا، لذت ایمان کو بھول جائے گا۔ اب وہ میک اپ کر کے ساری رات بیٹھی رہی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اللہ اکبر، اب پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آل عمران پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ کسی کو نہیں تکتے، دیکھتے ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتے کسی کی۔ اب ہوا یہ ساری رات گزر گئی، جب آپ عبادت کرتے کرتے تھک گئے، جب تھک گئے پھر محبوب کیا تصور کر کے زلف والضحیٰ کو دیکھنے لگے، حسن وسطیٰ کو دیکھنے لگے، واللیل کی زلفوں کو دیکھنے لگے، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو تصور میں تکنے لگے، درود و سلام نچھاور کرنے لگے، سلام کی برسات کرنے لگے، محبوب کو گلدستہ محبت پیش کرنے لگے۔ جب رات گزری، وقت نماز آیا، صبح کا وقت آیا، عورت نے ہاتھ بڑھایا کہ تم انسان ہو یا کسی اور مخلوق سے ہو؟ کہا ہٹ جاؤ، تو غیر محرم ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ارے جو حسن مصطفیٰ کو تک لیتے ہیں وہ کسی اور کو تکتے نہیں ہیں، جو محبوب کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں تکتے۔ خبردار مجھ سے دور ہو جا۔ تو وہ کہنے لگی نوجوان یہ بتاؤ تو صحیح، کیا میرا حسن نہیں ہے؟ کہا ہم نہیں دیکھتے، ہم نے ایک ایسا حسین دیکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے سارے حسن ہی نثار کر دیے ہیں، سارے حسن ہی قربان کر دیے، ہم کسی کو نہیں دیکھتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا اچھا اتنا شہنشاہ حسینہ ہے، اتنا سید سروراں ہے، اتنے حسینوں کے امام ہیں، شہنشاہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اتنا نور مجسم ہے کہ تم ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، پھر ذرا مجھے بھی دکھا دو وہ محبوب کیسے ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کو آپ کو؟ ہاں سونا نہیں ہے، جاگ کے ذرا سبحان اللہ کہیں۔
محبوب کے حسن کی بات ہو رہی ہے. تو کہا تم ذرا مجھے بھی دکھا دو. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب محبوب علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک کی طرف توجہ دلائی، محبوب کا حسن نظر آنا تھا اور لڑکی کا کلمہ پڑھنا تھا. وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہوئی اب صبح والد بڑا خوش ہوا، وہ بے غیرت بڑا خوش ہوا اور جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہ پوچھوں کیا نوجوان کا ایمان ختم ہوا؟ اب جب بیٹی گئی تھی تو میک اپ کر کے گئی تھی، جب آئی ہے تو چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے. باپ نے کہا بیٹی، کہا خبردار مجھے بیٹی کا تو اب میرے لیے غیر محرم ہے، میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، میں نبی کے دیوانے پر میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئی ہوں، ان کی توجہ پڑی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. اب میں نے اپنا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے جوڑ لیا ہے، مدینے والے آقا سے جوڑ لیا ہے. ارے جس کا رشتہ مضبوط اپنے آقا سے ہو جاتا ہے پھر وہ کسی رشتے کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے. اب صبح جا کے اس نے بادشاہ کو رپورٹ دی، کام الٹ ہو گیا ہے. جو نبی کے دیوانے مستانے ہوتے ہیں وہ تو ایک نظر سے کائنات کی کایا پلٹ دیتے ہیں. میں نے تو لڑکی بھیجی تھی کہ اس کا ایمان خراب کرے گی، وہ تو اپنا ہی ایمان گنوا بیٹھی ہے اور عشق مصطفیٰ پہ قربان ہو گئی ہے. اب تو وہ حسن مصطفیٰ کو تکتی ہے. ارے نقاب اس نے کر لیا ہے. بادشاہ نے کہا پھر ایک بڑا سارا کڑایا لایا جائے، ایک بڑی دیگ لائی جائے، اس کو کے اندر تیل مٹی کا ڈال کے اس نوجوان کو ڈال دیا جائے. اب جب آپ جاتے ہیں اس کڑھائی کے قریب تو رونے لگ جاتے ہیں. تو شاہ روم نے کہا کہ لگتا ہے تو ڈر گیا ہے، تجھے شدت آگ محسوس ہو رہی ہے. فرمانے لگے خدا کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ودھا کے چہرے والے نبی، اے واللیل کی زلفوں والے نبی، اے ما زغ البصر وما طغى کی کاجل والے آنکھوں والے نبی، اے ید اللہ والے ہاتھوں والے نبی، اے علم نشرہ کے سینے والے نبی. آپ گواہ ہیں نا عبداللہ بن حذافہ کی ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتی تو تیرے اوپر نثار کر دیتے، تجھ پہ نثار کر دیتے. آقا سب کچھ نثار کر دیتے، جان و مال ہر چیز لٹا دیتے. بادشاہ نے کہا اچھا کیا بات ہے؟ ارے جو محبوب کے دیوانے ہیں وہ نہ آگ سے ڈرتے ہیں. اس نے کہا تو سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ نہیں، تو سمجھ دے بھائی اے تو زیارت گاہ ہے، تو سمجھ دے آگ اے جلوہ گاہ رب. تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا یہ کیا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن حذافہ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں جن کی نظروں میں حسن مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی اور کو دیکھتے نہیں. عزیزان محترم، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خان کا ہی نظام ہے اور اصلاح معاشرہ کے اوپر آج گفتگو کرنے کا آپ نے عنوان پڑھا ہے نیٹ کے اوپر. تو لوگ اکثر آتے ہیں، ہمارے گھروں میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور ساری رات بے چین رہتے ہیں اور سو نہیں سکتے، کوئی دم کر دیں. میں نے کہا پہلے یہ دیکھو کسی بیوہ کا حق تو نہیں کھایا، کسی یتیم کی زمین تو نہیں دبائی، جہاں تمہارا مکان بنا ہوا ہے وہ قبضے کی جگہ تو نہیں ہے تمہاری اپنی. اگر تمہاری اپنی ہے تو پھر تو دم سے کام ہو جائے گا، اگر دبایا ہے تو جب تک واپس نہیں کرو گے یہ چیخیں تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گی، یہ چیخیں تمہیں حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گی، تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گی. ارے ہر چیز دم سے کام نہیں آتی. ذرا تو اپنے اندر محبوب کا عشق کر کے نا جس کا حق کھایا ہے واپس لوٹا کے دیکھ، پھر دیکھ تیری قبر میں بھی سکون ہوگا، تیرے حشر میں بھی سکون ہوگا. توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، ایک دفعہ ایسا تھا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایران کا بادشاہ تھا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں استاد کے پاس جا کے پڑھ. اور وہ جو استاد تھا وہ صرف عالم نہیں تھا. اس وقت جو تعلیم دینے کے لیے لوگ مقرر کیے جاتے تھے ان کو اتالیق کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے. اب تو دارا یدربوں کی گردانوں میں استاد بھی گردان ہے، شاگرد بھی گردان ہے، بچوں کے پاس بھی الفاظ ہیں، برکات نہیں ہے، کیونکہ تعلیم تو دیتے ہیں. یہ تربیت بھی کریں تو پھر تربیت تو تب کریں نا کہ ان کے اپنی اندر تربیت ہو. یہ طوفان بدتمیزی کیوں نظر آتا ہے کہ بے تربیت والے لوگ، الفاظ تو ہیں برکات نہ رکھنے والے لوگوں کے پاس جب لوگ شاگرد بنتے ہیں تو تہذیب و تمدن، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں. اور جب اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ وہاں تعلیم حاصل کرو، اب تعلیم مکمل ہو گئی. خیر سارے ستے پہ طارق صاحب کو ہلائی رکھو، یہ سویر دنے دی آج نے تقریر کوئی نہیں سنی. ہم سائیں دا خیال کی کرو جڑا ستا پہ کو زور زور دا ہلایا کرو. بھائی اتنی دور سفر کر کے سنو ہی صحیح نہ ذرا.
اور ول سارے مزاج ہے نا کہ جویں نعت خان تے قوال تے اٹھی کے جنت دی ٹکٹ دیندے نا سارے جھومدے پے ہوندے ول جلے کوئی کڑوی گال وے سارے سامنے نا سمجھنا نہیں. اب ہر جمعے میں نے یہی تقریر کرنی ہے. ربیع الاول میں میلاد پڑھنا ہے, درس قرآن میں درس قرآن دینا, پھر باقی سارے جمعے اصلاح معاشرہ پہ بولنا ہے. بھئی ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم نے بتانا فرض ہے, منانا تو فرض نہیں ہے نا. عزیزان محترم, بادشاہ نے بیٹا بھیجا کہ جاؤ اس کی تعلیم و تربیت کرو. اب وہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا ہے, جب وہ پڑھ لیتا ہے تکمیل ہو جاتی ہے, علم مکمل ہو جاتا ہے, تو شاگرد نے کہا حضور کل ایک چھوٹی سی دعوت نہ رکھ لیں. کہنے لگے کوئی حرج نہیں. دعوت ہو گئی. استاد نے شاگرد کو کمرے میں بلایا اور ایک ڈنڈا لے لیا اور اس کی وہ پھینٹی لگائی بغیر وجہ کے. اس کو اتنا مارا وہ چلنے کے قابل نہیں تھا. جب وہ شہزادہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جی میرے استاد کو کٹہرے میں بلاؤ اور اس سے سوال کرو میری کوئی قصور نہیں تھا, مجھے مارا کیوں ہے. تو وہ ایران کا بادشاہ تھا, پڑھا لکھا تھا, دانشور تھا. اس نے کہا بیٹے استاد اور باپ کا درجہ ایک ہوتا ہے, استادوں کو اور باپ کو کٹہرے میں نہیں بلایا جاتا. نہیں سمجھ آئی؟ آپ تو تھوڑی سی بات کے لیے باپ پہ کیس کر دیتے ہیں. کہا باپ کو اور استاد کو کٹہرے میں نہیں بلایا جاتا, ان کے احسانات ہوتے ہیں, ان کو کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا جاتا. بیٹے کوئی وجہ ہوگی ہم نہیں پوچھتے. ادب کا تقاضا یہ استاد سے نہ پوچھا جائے. جب سے مار نہیں پیار تو صحیح حافظ بنا کے دن. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں بچے بھی نہیں پڑھتے. عزیزان محترم, کہا کہ ہم نہیں پوچھتے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 22 سال گزر گئے, اس بچے کو وہ مار نہیں بھولی. اور بار بار یہ خیال آتا تھا ایک دفعہ میں بادشاہ وقت بن جاؤں, آخر میں نہیں بننا ہے تو پھر استاد سے پوچھ لوں گا. 22 سال کے بعد جب اس کا باپ فوت ہوا تو جیسے یہ بادشاہ بنا, پہلا حکم یہ کہا میرے استاد کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. اور استاد اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ جو بھویں ہیں یہ سفید ہو کر آنکھوں کے اوپر آ گئی ہیں. وہ استاد اس کو اٹھا کے پہچانتے تھے کسی کو. جب عدالت میں پیش ہوئے نا تو ایسے آنکھیں اس بھویں اوپر کر کے دیکھا نا تو پوچھا شہزادے خیر ہے, مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا اب شہزادہ نہیں, میں بادشاہ بن چکا ہوں, صرف آپ سے سوال یہ کرنا ہے, آج سے 22 سال پہلے آپ نے میری پھینٹی لگائی تھی, وجہ بھی کوئی نہیں تھی, آپ بتائیں. آپ نے فرمایا, استاد نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے میں دیکھ رہا تھا تو بادشاہ بنے گا, وجہ کچھ نہیں تھی, میں نے تجھے پھینٹی لگائی اور تو آج تک نہیں بھولا. یہ میں تجھے سبق دینا چاہتا تھا, جب تو بغیر کسی وجہ پر کسی سے ظلم کرے گا, کسی پر اسی طرح تشدد کرے گا, تو 22 سال تک نہیں بھولا اور یہ غریب قبر تک جاتے ہوئے نہیں بھولیں گے. میں نے تجھے سبق سکھایا ہے تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ بے قصور جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے ایسا ظلم بھولتا نہیں ہے جب تک خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا. ارے تیرے باپ نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اس لیے میں نے تربیت کی ہے تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ بے قصور جب کسی پر تشدد کرتے ہیں پھر اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایک میں نے بات پڑھی, کافی دیر میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی. ایک بادشاہ تھا, وہ محل بنا رہا تھا, تو محل کے قریب ایک چھوٹی سی بڑھیا کی جھونپڑی تھی. اب نقشے میں وہ جھونپڑی آ رہی تھی, جیسے ہمارے نقشے میں مکان آ جائے تو ہم نہیں دیکھتے کہ کون پریشان ہوگا کہ کون راضی ہوگا. تو جھونپڑی آ رہی تھی نقشے میں. بادشاہ نے بڑھیا کو بلایا, یہ اپنا بورا بستریا اٹھاؤ اور چلی جاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاتی, میں نے یہ جگہ خریدی تھی, خامد مر گیا, بچے ہوئے نہیں, میں تن تنا ہوں, جب مر جاؤں گی پھر بھی تو آپ کی ہے نا, جب تک زندہ ہوں. اب بادشاہ کا نفس یہ نہیں برداشت کرتا تھا یہ بڑھیا محل میں رہے, اور بڑھیا رہنی بھی نہیں چاہتی تھی. اور اس نے کہا اب وہ بڑھیا بیٹھی رہتی, کہیں بھی نہ جاتی, کہیں بادشاہ توڑ نہ دے, قبضہ کر کے بیٹھی تھی. اور پھر ایک دن ایسے ہوا بڑھیا کہیں بازار کام گئی, پیچھے بادشاہ نے وہ ملیا میٹ کرا دیا. جب ملیا میٹ کرایا, بڑھیا آئی, دیکھا محل وہ جھونپڑی نہیں ہے, صفائی ہو گئی ہے. اب اس نے ایک جملہ کہا میرے مالک میں تو نہیں تھی, تو کہاں تھا؟ بس, اے میرے مالک میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا؟ یہ غریبوں کا تو ہی ہے نا, ہم تو تیری بارگاہ میں اپنا عجز اور انکساری اور اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں, اور تو نے خود فرمایا ہے اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دو, پھر دیکھو خدا کیسے حفاظت کرتا ہے. میرے مالک میں تو نہیں تھی, تو کہاں تھا؟ بس یہ دل سے یہ بات نکلی تھی. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ, جا کے پوری بستی کو تباہ کر دو, الٹ کر کے رکھ دو, اس بیوہ کی جو آہ ہے وہ سیدھی عرش معلی تک گئی ہے.
تو بھائیوں، کسی کا حق کھایا ہے، دبایا ہے، بیوہ، مساکین، بہن بھائی، یقین فرمائے قبر کی رات بڑی مشکل ہے۔ آج لوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جب وقت آیا نا، آخری بات اور بات ختم، ہاں جی، یہ باتیں دل پہ لکھنا، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ حضرت فاروق اعظم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ باقی صحابہ مرید ہیں، آپ مراد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں۔ اور وہ فاروق اعظم جن کے کہنے پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ پردے کے متعلق سوچ لیں تو پردے کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم جو یہاں کھڑا ہو کے یا ساریہ الی الجبل کی آوازیں دے رہے ہیں، وہ فاروق اعظم جو زلزلے کو ایک پاؤں کی چوکھٹ سے روک رہے ہیں، وہ فاروق اعظم جو گرا ہوا تیل واپس کر رہے ہیں، وہ فاروق اعظم جو کئی لاکھ مربع میل پر حاکم تھے، وہ فاروق اعظم جب وصال کا وقت آیا نا، تو آخری دن سے ایک رات پہلے زار و قطار رونے لگ گئے، شدید روئے۔ آپ کی گھر والی نے کہا اپنے بیٹوں کو، بیٹے جاؤ اپنے والد کا پتہ کرو کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادگان آئے، حضور کیا وجہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی اماں کو بلاؤ۔ آپ کی زوجہ پاک تشریف لے آئیں۔ آپ کی گھر والی جب آ گئیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی گھر والی کو کہ میں امور کے اندر ہر وقت مصروف رہتا تھا، تجھے ٹائم نہیں دے سکا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے بخش دے۔ اب وہ بی بی بڑی ہوشیار تھی، بی بی نے کہا آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبی کی مرادوں وہ نبی کو بھی منوا لیتے ہیں، خدا کو بھی راضی کروا لیتے۔ کہنے لگی میں نہیں کرتی معاف۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، فرمایا ہماری پوری زندگی کا ساتھ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں، بڑے عورتوں کے مان ہوتے ہیں، آپ ساری زندگی کام کرتے رہے، دن رات گشت کرتے تھے گلیوں میں، مجھے ٹائم آپ نے نہیں دیا، میں نہیں کرتی معاف، آپ میں نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو بڑی وہ جو ہے نا سخت سوالات ہوں گے، بڑے معاملات ہوں گے۔ تو گھر والی نے کہا میں نہیں کرتی معاف۔ آپ نے فرمایا کوئی صورتحال نکال جس کی وجہ سے تو راضی ہو جائے۔ کہنے لگی پھر ایک ہی صورت ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں جب قیامت والے دن آپ کا اللہ اور آقا راضی ہو جائیں گے تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو میں آج راضی ہوتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عمر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے کرم کیا اور جنت میں جو مقام عطا فرمایا میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ارے وہ فاروق اعظم خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر رہے ہیں، اور پتہ ہمیں بھی ہے۔ آج ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے صبح ہوتا ہی نہیں، اتنا جلدی جلدی اموات ہو رہی ہیں، کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ بندہ بیٹھا ہے اور سویرے وہ ہوتا ہی نہیں، اپنے ہاتھ سے ہم دفنا رہے ہیں، پھر بھی غافل ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے مرنا ہے کہ نہیں۔ یہ موت کا شکنجہ آنے والا ہے، یہ کوئی اس میں نہ رہے کہ میں قیامت تک جیتا رہوں گا، کوئی نہیں۔ آج لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ دن کے بعد یہ لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے جو چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آج وقت ہے لوٹ کے خدا کی بارگاہ میں آ جائیں، صدق دل سے توبہ کر لیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ وہ رب ناراض نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو۔ ارے جیسے محبت ہو جاتی ہے پھر بندہ ڈرتا ہے کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر صوفی تو پھر صوفی ہوتے ہیں نا، وہ تو ہر میں دیکھتے ہی اسی کو ہے، وہ تو کسی اور کا جلوہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ میری دعا ہے اللہ جل مجدہ ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں پر صرف نظر فرمائے، اور جو دین متین کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔